السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست عتیق الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پردیسی یار۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ میرے جتنے بھی دوست، میرے جتنے بھی ویور، میرے جتنے بھی چاہنے والے ہیں سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو آج آپ لوگوں کی خدمت میں جو نا دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ ٹاپک آج کا تو میرا وہی ہے کہ آپ لوگوں کو جو میں نے پچھلی ویڈیو میں جو نا بتایا تھا کچھ ویزا کے لیے جو نا کن چیزوں کی جو نا ضرورت ہے، تو کہاں سے ویزا جو نا ان کے اپلائی کرنا چاہیے۔ تو آج جو میں بات کر رہا ہوں، یا آج میں جو بات کروں گا وہ اس موضوع پہ ہے کہ جو پڑھا لکھا ہے اس کو کون سا ویزا جو نا لینا چاہیے، اور جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس کو جو نا کون سا ویزا جو نا اس کے لیے بیسٹ رہے گا۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پردیس میں کوئی بھی آتا ہے پڑھا لکھا یا جو بغیر پڑھا لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے، آتے تو سب جو نا سب کی جو نا ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو جو نا تھوڑا اپ کیا جائے، یعنی کہ تھوڑا پیسہ جمع کیا جائے، اپنی فیملی کو سپورٹ کی جائے، اپنے جو ریلیٹیو ہیں ان کو جو نا تھوڑی سپورٹ کی جائے، اپنے ماں باپ بہن بھائی ٹھیک ہے ان کو اچھا کھانا، ان کو اچھا پہننا، ان کو اچھا رہنا دینے کے لیے، اس امید سے آدمی جو ہے نا پردیس میں جو نا آتا ہے۔ تو جو پڑھا لکھا ہے وہ جو آزاد ویزا جو ہے ٹھیک ہے، کوشش کرے کہ آزاد ویزا پکڑے۔ آزاد ویزا میں جو ہے نا وہ کوشش کرے کہ اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ آزاد ویزا پکڑے، اور جو اس کا ایجنٹ ہے اس کے ساتھ وہ بات کرے کہ بھائی اس کی جو ماہانہ، جس کو ہم یہاں پہ کفالت کہتے ہیں، منتھلی کہتے ہیں، وہ کیا ہوگی، نمبر 1۔ اور نمبر 2 جو ہے کہ اس کو کام ابھی جو نا جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ایسے ایسے یہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس کے رولز بھی جو نا بدل رہے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ کوئی بھی مہنے والا آدمی جو نا کوئی بھی جو نا جاب کر سکتا تھا، کوئی بھی جو نا کام کر سکتا ہے، لیکن ابھی جو ہے ابھی وہ فار ایگزامپل اگر میرا مہینہ جو نا لیبر کا ہے اور میں جاب کر رہا ہوں سپروائزر کی، یا میں جاب کر رہا ہوں کہہ لیجیے پرمٹ سیور کی، یا اور کوئی جو نا جاب کر رہا ہوں، تو اس پہ آپ کے جو نا افیکٹ پڑ سکتا ہے اور پڑتا ہے۔ تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ کا جو جاب ہے آپ چوز کریں، آپ پہلے اپنا مائنڈ سیٹ کریں کہ آپ کو جو ہے کون سا جاب جو ہے وہ آپ کو سوٹ رہے گا، تو آپ اس جاب کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اور پریپیئر کرنے کے بعد وہی مہینہ کوشش کریں کہ آپ حاصل کریں۔ تو پڑھے لکھے کا اور غیر پڑھے لکھے کا جو ہے نا میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے، کیونکہ یہاں جب جو پڑھا لکھا ہے وہ آتا ہے ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ میں پوری جو آپ لوگوں کے سامنے کیلکولیشن جو نا کر کے جو نا رکھوں گا انشاءاللہ، آپ لوگوں کو ایزی سے ایزی، آسان سے آسان جو نا سمجھانے کی میں کوشش جو نا کروں گا۔ جو پڑھا لکھا ہے وہ کیا ہے کہ اس کو جو نا کوئی اچھا عہدہ جو نا مل سکتا ہے، جیسے پرور سیور ہو گیا ٹھیک ہے، یا ریگر ہو گیا، یا فائر واچ ہو گیا، یا اسٹینڈ بائی مین ہو گیا ٹھیک ہے، یا سپروائزر ہو گیا ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جابیں ایسی ہیں کہ اس میں جو نا آدمی کو تھوڑا پیسہ جو ہے نا وہ زیادہ ملتا ہے ٹھیک ہے، اور جیسے جو دوسرے کام ہیں میکینیکل کے ہیں ٹھیک ہے، یا سول کے ہیں ٹھیک ہے، میسن ہے، لیبر ہے ٹھیک ہے، پلمبر ہے، یا الیکٹریشین ہے ٹھیک ہے۔ تو الیکٹریشین کی بھی جو نا علیحدہ جو نا کیٹیگری ہوتی ہیں۔ ایک الیکٹریشین جو نا ہاؤس کا ہے، گھروں کا جو کام کرتا ہے ٹھیک ہے، ایک الیکٹریشین ہے جو کہ گاڑیوں کا آٹو الیکٹریشین ہے ٹھیک ہے، اور ایک الیکٹریشین ہے جو کہ پلانٹس وغیرہ میں جو نا کام کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اتنا یعنی کہ جانتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ جو نا اتنی اگر آپ کے پاس نالج ہے تو آپ یہ والا ویزا پکڑیں، اس سے آپ کو جو نا بہتر سپورٹ ہو سکتی ہے۔ اور جو پڑھا لکھا نہیں ہے ٹھیک ہے، اس کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ وہ جو ہے نا لیبر کا ویزا پکڑے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 فرسٹ وہ کسی کمپنی میں لازمی آئے۔ اس سے کیا ہوگا، اس کو کیا بینیفٹ ملے گا، اس کا کیا جو نا اس کو
کہ اگر وہ کمپنی میں آئے گا، ایک تو پیسہ کم جو نا ویزا کے لیے، جو ویزا کے اصول کے لیے جو نا پیسہ کم جو نا پے کرنا پڑے گا، نمبر ایک. اور نمبر دو، اس کا جو ایکسپیرینس ہے، جو ایکسپیرینس جو نا وہ ضرور جو نا یہاں کی جو چیز ہے نا، مین چیز جو آپ پہ جو آپ کا ورک ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ایکسپیرینس ہونا جو نا بہت ضروری ہے. آپ کہیں بھی جو نا چیک کریں، ٹھیک ہے، آپ کا کوئی ویزا جو نا لے رہا ہے یا آپ کو کوئی بھی ویزا دے رہا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کو جو ہے کیا نام ہے کہ وہ سب سے پہلے یہی جو نا آپ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ بھائی ویزا کے لیے جو ہے آدمی کا ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے، سال کا 2 سال کا، یا کہتے ہیں کہ گلف کا ایکسپیرینس ہونا جو نا وہ ضروری ہے. تو یہ چیزیں جو نا بہت جو نا میٹر کرتی ہیں، ٹھیک ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ جو لیبر ہے وہ لیبر کوشش کرے کہ کسی کمپنی میں آئے. کمپنی میں آنے سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو اس کا ایکسپیرینس بڑھے گا، نمبر ایک. اور نمبر دو، جو اس کا ایگریمنٹ ہوگا سال کا یا 2 سال کا، 1.5 سال کا، زیادہ تر 2 سال کا جو نا ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو وہ اس میں جو ہے نا وہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. بہت کچھ سیکھنے کے بعد وہ جب دوبارہ انٹرویو کے لیے جائے گا، کسی دوسری کمپنی کے لیے جائے گا، ایک تو اس کی سیلری بڑھے گی، نمبر ایک. نمبر دو، اس کا ایکسپیرینس جو ہے وہاں پہ اس کے جو نا کام آئے گا. تو یہ جو نا بات میں نے آپ لوگوں کے آگے اس لیے رکھی ہے، اس لیے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کی ہے کہ اس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہو جائے، آپ لوگوں کی بھلائی ہو جائے. کیونکہ جو پڑھا لکھا نہیں رہے گا یہاں پہ آئے گا، یہاں پہ جب وہ آئے گا تو کیا کرے گا کہ کسی بھی سپلائر کے ساتھ میں جو نا جب وہ کسی کے جاب پہ جائے گا، کسی بھی کام پہ جائے گا، تو سب سے پہلے جو یہاں کا اقامہ ہے، خالی اقامہ کا 11,000 ریال ہے، ٹھیک ہے، جو کہ فل مسسہ ہے، جو کہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو فل مسسہ ہے جس کے پورے ڈاکومنٹس ہیں، اس کا اقامہ جو ہے وہ خالی 11,500 ریال کا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کم سے کم جو ابھی جو انڈسٹریل سٹی ہیں وہاں پہ جو کفالت جو چل رہی ہے وہ 500 ریال ہے، یعنی کہ منتھلی 500 ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا جو ٹوٹل ملا کے یعنی کہ آپ کو جو ہے نا کہہ لیجئے کہ سال کا 6,000 ریال جو ہے نا یہ پڑے گا. تو 11.5 اور 6 17.5 آپ کو 1,000 ریال جو ہے نا وہ یہ ہے. اس کے بعد آپ کا روم کا خرچہ بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے کھانے کا بھی ہے، آپ کے موبائل کا بھی ہے، اور آپ کے جو ہے دوسری جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی جو نا خرچہ ہے. تو ٹوٹل ملا کے جو نا تقریباً 20,000 22,000 ریال کے قریب جو نا پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو لیبر ہے، ٹھیک ہے، وہ جائے گا کہیں کسی بھی جو نا کمپنی میں سپلائی کے تھرو، تو جو لیبر ہے، لیبر کو کیا ملے گا؟ زیادہ سے زیادہ 11 یا 12 ریال. اگر 12 ریال ملتے ہیں تو 260 گھنٹے جو نا وہ مہینے میں کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ وہ پورے 260 گھنٹے ہی جو نا کام کرے گا. آدمی کے ساتھ آدمی کی یہ جو مشینری ہے اس میں بھی کچھ خرابی ہو سکتی ہے، کہنے کا مطلب آدمی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی جو نا ہو سکتا ہے. تو اس سے جو ہے نا وہ اس کو چھٹی ہو جائے گی، اور جو چھٹی ہو جائے گی تو ظاہر سے جو آپ کے 260 گھنٹے ہیں اسی میں سے جو نا کٹے گا آپ کا ٹائم، ٹھیک ہے. تو پھر جب آپ 260 کو آپ جو نا یعنی کہ آپ مان لو کہ مہینے میں آپ کا ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً جو ہے نا میکسیمم 3,000 3400 3200 3300 اتنے تک جو نا آئے گا. تو جو اب ایک آدمی 3,000 یا 3,500 روپیہ جو نا کما رہا ہے، ٹھیک ہے، اب 20,000 ریال کے حساب سے جو نا اس کا تقریباً کہہ لیجیے کہ ایک مہینے کا 12 6 یعنی کہ 15 16 1700 روپیہ جو ہے نا اس کا مہینے کا خرچہ ہے، جو اس کو دینا ہی دینا ہے، جو اس کو دینا ہی دینا ہے، اس کے بنا وہ نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے. تو جب اس میں سے 3,000 ہے، 3,000 میں سے جب 1600-1700 اس نے وہ ادھر نکال دیا، باقی اس کو کیا بچا؟ وہی 1,200-1,400، ٹھیک ہے. اور جب 1,200-1,400 وہ بھیجے گا تو اس سے جو نا کیا اس کا جو نا سسٹم جو نا چلے گا. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کا پورا سال کام پہ لگے. جب کام کہیں سے چھوٹ جاتا ہے، بعض جگہ پہ کہیں پہ 1 مہینے کا کام ہے، کہیں پہ 2 مہینے کا کام ہے، کہیں پہ 6 مہینے کا کام ہے، یا کہیں پہ سال کا کام ہے، ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے کہ آپ کا پورا سال جو ہے نا 365 دن جو ہے نا وہ کام پہ لگیں گے، ٹھیک ہے، یا آپ کے 12 مہینے آپ کے کام پہ لگیں گے، ٹھیک ہے.
تو یہ چیزیں جو ہے نا بہت جو ہے نا ہم نے کیلکولیٹ کر کے ٹھیک ہے جو ہے نا آپ لوگوں کے آگے جو ہے نا رکھی ہیں. اور جو دوسری چیزیں جو میں بتائی تھی ٹھیک ہے جو لاسٹ چلتا ہے جیسے فائر واچ کا یا اسٹینڈ بائی مین کا پرمٹ ریسیور کا سیفٹی آفیسر کا ٹھیک ہے اس سے اوپر جو ہے نا سپروائزر کا ٹھیک ہے آفس سوری یہ ڈاکومنٹ کنٹرولر وغیرہ کا ٹھیک ہے. تو ان کا کیا ہے کہ ان کا یہ جو فائر واچ اسٹینڈ بائی مین ہے ٹھیک ہے ان کا کم سے کم بھی جو ہے نا 18 سے 20 ریال جو ہے نا آپ کو ایزی آرام سے جو ہے نا مل سکتے ہیں ٹھیک ہے. تو ان کا تقریباً جو ہے نا 1800 سے 2000 ریال جو ہے نا مہینے کا جو ہے نا بچ سکتا ہے اس کا جو ہے نا خرچہ وغیرہ جو نکال کے. تو اس سے بیسٹ یہی ہے کہ یہ جو لیبر والے ہیں وہ کوشش کریں کہ جو ہے نا کوئی بھی کمپنی پکڑیں. کمپنی پکڑنے سے ان کا ایک تو ایکسپیرینس آئے گا 2 سال لگائیں آرام سے جائیں ٹھیک ہے جا کے کوئی دوسری کمپنی پکڑیں ٹھیک ہے دوبارہ جو ہے نا آپ جو ہے نا کسی گلف کنٹری میں آئیں اس کا آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ جو ہے نا فائدہ جو ہے نا ملے گا. اور یہ جو دوسرے ہیں ٹھیک ہے فائر واچ سوری یہ پرمٹ ریسیور ہے سیفٹی ہے یا آفس کا جو نا جو ریلیٹڈ جو جابز ہیں ٹھیک ہے ان کا کیا ہے کہ ان کا ریٹ جو ہے تھوڑا ہائی ہے. ان کو آورلی جو ہے نا تقریباً 30 سے اوپر ہی جو ہے نا ملتا ہے ٹھیک ہے. تو ان کا جو ہے نا وہ الحمدللہ جو ہے نا ٹھیک ہو جاتا ہے وہ افورڈ کر لیتے ہیں کہ یہاں کا جو اقامہ ہے یہاں کی جو ایکسپینسو ہے ٹھیک ہے ان کو جو ہے نا وہ افورڈ جو ہے نا کر لیتے ہیں. تو میرا بات کرنے کا اور یہ آپ کے لیے ویڈیو بنا کے چینل پہ ڈالنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ یار آپ لوگوں کو اچھی سے اچھی جو ہے نا انفارمیشن جو ہے نا مل سکے. تو یہ تھے جو ہے نا یہاں تک جو لیبر اور جو پڑھا لکھا اور جو نہیں پڑھا لکھا اس کے لیے جو ہے نا ڈیسائیڈ کرنے کا کے لیے جو ہے نا جو میرے پاس انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ لوگوں تک پہنچائی ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا یہ چیز جو ہے نا اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں کو جو ہے نا پسند آئے گی. تو جو ابھی ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں وہ پلیز ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ لوگوں کی جو رہنمائی ہے ٹھیک ہے اس سے ہمارا جو ہے مزید اور حوصلہ بڑھے گا اور ہم جو ہے نا اچھی سے اچھی اور بڑھیا یعنی کہ کوشش کریں گے کہ آپ کے تک جو ہے نا اچھی سے اچھی اور زیادہ سے زیادہ انفارمیشن جو ہے نا وہ پہنچا سکیں. تو خوش رہیے آباد رہیے شاد رہیے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. فی امان اللہ.